آج ہم بات کریں گے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بارے میں۔ بلوچستان جو پاکستان کا صوبہ ہے اور اس کی سرحد افغانستان اور ایران سے بھی لگتی ہے۔ پہاڑوں اور صحراؤں سے گھرا یہ پہاڑی سلسلہ قدرتی وسائل سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی حدود مکران کے قریب سمندر سے بھی ملتی ہے۔ بلوچستان عظیم جنگجوؤں کی سرزمین بھی رہا ہے۔ یہ جگہ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی اور گہرا سمندری پورٹ گوادر بھی اسی صوبے کی حدود میں موجود ہے۔ یہ صوبہ پاکستان کا 44% حصہ بناتا ہے۔ بلوچستان پاکستان اور ایران کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ بلوچستان کا بیشتر حصہ ایران میں بھی ہے اور اسے بھی بلوچستان کہا جاتا ہے۔ بلوچستان کی زمین پاکستان اور ایران کے درمیان ایک عرصہ سے تنازع کا سبب بنی ہوئی ہے۔ درحقیقت بلوچی لوگ بہت اچھے اور بہادر ہیں۔ جب بھی پاکستان پر کوئی باہر سے آفت آئی ہے تو بلوچیوں نے ہر بار اپنے وطن سے محبت کا عملی ثبوت دیا ہے۔ 15 صدی میں میر چاکر اعظم رند، افغانستان، ایرانی بلوچستان اور پاکستان کے بلوچستان کے سردار بنے۔ 1869 میں بلوچستان انگریز حکومت کے زیر آ گیا اور یہاں فلاحی کام روک دیے گئے۔ البتہ بلوچستان ایک خود مختار ریاست کے طور پر کام کرتا رہا اور اپنا نظام قائم رکھا۔ 1947 کی آزادی کے بعد بھی بلوچستان ایک الگ ریاست تھا جو ایک سال بعد 1948 میں پاکستان میں شامل ہوا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بلوچستان سے کون کون سے مدنیات نکلتے ہیں اور ان مدنیات کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوئی گیس جو سوئی کے مقام سے نکلی اور پاکستان میں پائپ لائنز کا ایک جال بچھا کر اسے پورے ملک میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ جب سوئی گیس کی دریافت ہوئی تو بھارت سمیت کئی ممالک نے کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان سے ایگریمنٹ سائن کروا کر سوئی گیس میں سے حصہ لیا جائے، لیکن پاکستان نے ایسے کسی بھی معاہدے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ سوئی گیس پاکستان کی عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ اس کی دریافت نے پاکستان کے صنعتی شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ بلوچستان میں تانبے یعنی کاپر کے بھی وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوپر کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ کاپر سے بجلی کی تاریں بنائی جاتی ہے۔ سٹیل یا لوہے سے بننے والی تاروں کی نسبت تانبے کی تاریں زیادہ پائیدار ہوتی ہیں۔ تانبے یعنی کاپر کی تاریں نہ تو گرم ہوتی ہیں اور نہ ہی انہیں زنگ لگتا ہے۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ تانبا ریکو دیگ کے مقام سے نکلتا ہے جو چاغی کے قریب موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اس جگہ پر 12 ملین ٹن کوپر کے ذخائر ہیں۔ اگر ان ذخائر کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ پاکستان کی معیشت میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ریکو دیگ کے مقام پر نہ صرف تانبے کے ذخائر ہیں بلکہ یہاں سونے کے بھی بہت وسیع ذخائر ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہاں 21 ملین اونس سونے کے ذخائر ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں شامل ہیں، لیکن ابھی ان ذخائر کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا۔ برٹش راج کے بعد جب بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا تو انگریزوں کا کہنا تھا کہ بلوچستان ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جو پاکستان کی قسمت بدل دے گا۔ بلوچستان میں پایا جانے والا سونا بالکل خالص ہے، اس میں کوئی امپیورٹی یا ملاوٹ نہیں ہے۔ بلوچستان میں گندھک یعنی سلفر کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ دنیا بھر میں گندھک بیشتر ادویات، پیسٹ کنٹرول اسپرے، پینٹ انڈسٹری، تیزاب بنانے اور پیپر انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مانگ دنیا بھر کی صنعت میں ہے۔ آئے دن عالمی منڈی میں اس کے دام بڑھ رہے ہیں۔ سلفر کا استعمال جنگی ہتھیار اور میزائل کے ایندھن کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے سلفر کے ذخائر کو کام میں نہ لاتے ہوئے سالانہ 50 ملین کلوگرام سلفر امپورٹ کرتا ہے اور اس سے ملک کی معیشت پر بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے علاقے زرد کو اور کلی کو سے خام لوہے کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ان ذخائر سے لوہا نکالا بھی جا رہا ہے۔ لوہے سے ہی سٹیل بنائی جاتی ہے۔ لوہے سے بننے والا فریم گھروں کی چھتوں اور دیگر تعمیراتی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین سے آکوت، مرجان، فیروزہ اور دیگر قیمتی پتھر بھی نکلتے ہیں۔ ان پتھروں کی مانگ دنیا بھر میں ہے۔ یہ قیمتی پتھر زیورات میں نصب کیے جاتے ہیں جن سے زیورات کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ قیمتی پتھر عمارتوں کی نقاشی کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔
अगर हुकूमत तवज्जो दे तो बलूचिस्तान से निकलने वाले मदनियात का इस्तेमाल न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किया जा सकता है। इन मदनियात का हमारे मुल्क में होना किसी नेमत से कम नहीं। बस अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए, आमीन। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।